السلام علیکم، شارع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج کے ہمارے موضوعات جو ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ گنڈا پور نے دورہ اسلام آباد کیا ہے اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو بتانا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور سنا ہے کہ اندر خانے کافی کچھ ہوا ہے اور کئی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہوئی ہیں ان پر بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ سینٹ انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ قیوم نارا جو ہیں وہ دوبارہ گنتی میں جیت گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک اور سیٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بڑھ گئی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل مقدمہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں ہار گئی، اور 5 رکنی بینچ جو ہے فل بینچ اس نے مسترد کر دی وہ پٹیشن جو کہ PTI نے داخل کی تھی یا سنی اتحاد نے کی تھی۔ اور ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ حسین اور حسن نواز جو ہیں ان کے جو پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ تھے دائمی، وہی جو پاناما کیس کے بعد اور پھر جو 4 ریفرنسز بنائے تھے سپریم کورٹ نے اور پھر ان میں ایکیوز کیا تھا پوری شریف فیملی کو، اب اس کے بعد مقدمات چلے، نواز شریف جیل میں گئے، سزائیں کاٹیں، اپیلیں ہوئیں اور اپیلوں کے بعد وہ بری ہو گئے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے، اور جب میں مرکزی مقدمہ ہی ختم ہو گیا ہے تو یہ مقدمہ بھی جو ہے وہ اپنی موت آپ مرنے کی طرف گامزن ہے۔ بہرحال حسین نواز ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان پہنچے۔ تو آج جو علی مین گنڈا پور کے حوالے سے جو انہوں نے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے، ان کے پیچھے ہمارے ایک اور دوست بھی تھے جو لگے رہے، اور آج وہی دوست یعنی ہمارے پیارے حماد حسن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو حماد حسن صاحب، ایک تو روزوں میں آپ کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایسا فلمی ڈائلاگوں پر اتر آئے۔ نہیں تو کیا کریں، آپ جو ہیں وہ قابو ہی نہیں آتے ہیں، اور دوسری طرف پتہ لگتا ہے آپ ہم سے تو دور ہیں لیکن کہیں آپ پیچھے 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 پھرتے رہے کسی کے۔ وہ گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں تھے، اچھا، تو ہم تھوڑی تھاک جھانک کرتے رہے کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کس سے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ اسی پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ PTI والے آنے والے دنوں میں اچھے بچے بنیں گے، اچھے بچے بن جائیں گے۔ بالکل، یہ تو میں نے کہا تھا نا، بالکل کہا تھا۔ اور چونکہ اچھے بچے بننے کا سفر جاری ہے، اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے خبر تو دی تھی اپنے ویورز کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر غلط ثابت ہو، تو میں ذرا پیچھے پیچھے پھرتا رہا، خبر لینے کی کوشش کرتا رہا، پیچھے پیچھے آدھا میری چالوند آئی ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ جو خبر میں نے دی تھی وہ خبر مکمل طور پر صحیح ثابت ہونے لگی ہے۔ اور تو اسد کیسے صاحب کی کوششیں رنگ لائی ہیں یا کوششیں کسی کی رنگ نہیں لا رہی ہیں؟ اچھا، کوششیں وہاں سے رنگ لا رہی ہے جہاں سے رنگ لانی چاہیے۔ اچھا، تو گنڈا پور صاحب اسلام آباد دورے پر آئے، اور جب آ رہے تھے تو ذرا گھبرائے ہوئے، ذرا کنفیوز، لیکن جب جا رہے تھے تو بڑے پر اعتماد، بڑے حشاش پشاش، اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے ان کا کندھا تھپ تھپایا، شاباش دی۔ اچھا، جب ملاقات ہوئی تو گنڈا پور صاحب یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے تیاری اچھی خاصی کر لی تھی، تو NFC ایوارڈ، فاٹا ڈسٹرکس اور بجلی منافع اور ان چیزوں پہ انہوں نے اچھی خاصی تیاری کر لی تھی، حالانکہ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ تو جب انہوں نے بریفنگ دی تو پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 مرتبہ ایسے دیکھا کہ بھائی منڈا تگڑا ہے تو خود بھی پرائم منسٹر صاحب کافی امپریس ہوئے، اور پھر ان کا کندھا بھی تھپ تھپایا، اور پھر باہر تک ساتھ بھی آئے، اور یہاں تک کہا کہ میں آپ سے 1 فون کے فاصلے پر ہوں گا، گنڈا پور صاحب بالکل نہ گھبرائے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے فون کر لیا کرے۔ نہیں، وہ تو پھر پریس کانفرنس کے بعد کہا بھی لوگوں نے کہ جی سیاست اپنی اپنی ریاست سب کی،
اور پھر گنڈاپور صاحب کا رویہ کافی میچیور تھا، ماننا پڑے گا کہ انہوں نے کافی میچیور باتیں کی، اور اندر جو بریفنگ انہوں نے دی وہ بھی کافی امپریسو بریفنگ انہوں نے دی، اور کامیاب ملاقات رہی. اور اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے کچھ اور ملاقاتیں بھی کی. اور ملاقاتیں کدھر گئے؟ انہوں نے میرے معلومات کے مطابق 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں. کہاں؟ ایک پنڈی میں ہوئی، اچھا، اور ایک ادھر اسلام آباد میں پرسوں رات کوئی 8 اور 9 بجے کے میں بھی اپارک پرسوں گوشت لینے گیا تھا. آپ صرف گوشت لینے جاتے ہیں؟ ایسے سبزی گوشت لینے جاتے ہیں؟ ہاں، سبزی گوشت وہاں سے وہ وہاں جن کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اسی کام کے لیے پارا جاتا ہے نا. تو آپ کو گوشت لینا تھا، آپ نے گوشت لے لی، ان کو کوئی اور کام ہوگا وہ کسی اور کام سے گئے. لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہے، ملاقاتیں کافی سیٹسفیکٹری ملاقاتیں رہی ہے گنڈاپور صاحب کی، اور میچیورٹی دکھائی ہے. اور پھر جو مخالفین تھے نا ان کے ساتھ تو وہ بڑے کمفرٹیبل نظر آئے. ہر جگہ گنڈاپور صاحب کو پروٹوکول بھی ملا، عزت بھی ملی، شاباش بھی ملی، تعاون کا یقین بھی دلایا گیا. ہر جگہ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں. لیکن جب اپنوں میں آئے تو پھر وہاں پہ صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی. وہ کور کمیٹی کا اجلاس بھی تھا نا آج پی ٹی آئی کا. بالکل. تو خیر انہوں نے کیا کیا پھر؟ کور کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں ذرا کھل کر بتا دیتا ہوں. کور کمیٹی کا اجلاس تھا. اچھا. تو پہلے تو صاحبزادہ حامد رضا کھڑے ہوئے اور ایک لمبی فہرست نکال دی سنی اتحاد کونسل والے. اچھا. کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. بھائی سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کہاں سے سیٹ جیتے؟ آپ کی جیت تو پی ٹی آئی کی مرہونی منت ہے نا. آپ کہاں سے شکوے لے کر آ جاتے ہیں؟ آپ ایک یونین کونسل جیت نہیں سکتے. بھائی میرے وہ پارٹی کے صدر ہیں، سنی پارٹی کے، وہ پتہ نہیں کس کس کو نکال باہر کرے. اچھا، اب ان کا بھی ذرا وہ اوپر لیول اوپر گیا ہے نا، کیونکہ وہ تو سب سے بڑی جماعت کے صدر ہیں اس وقت، حالانکہ پس منظر کے حقائق مختلف ہیں. تو خیر انہوں نے ایک لمبی فہرست نکال لی. اچھا. پھر لطیف کوسا نے سلمان اکرم راجہ پہ چڑھائی کر دی. اچھا، وہ کیوں؟ تو یہ آپس کے ان کے جو معاملات ہیں نا وہ بہت سارے معاملات. اچھا، ابھی یہ شور تھما نہیں تھا کہ ادھر سے شعیب شاہین کھڑے ہو گئے اور شیر افضل پہ چڑھائی کر دی. تو گنڈاپور صاحب بریفنگ دیتے اور بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی. اچھا. گنڈاپور صاحب بتاتے کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا اور بڑا اچھا جسچر انہوں نے دیا ہے، تعاون کا یقین دلایا ہے، ملاقات کامیاب رہی. تو بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی. تو نہیں، لڑتا کون تھا؟ یہ سارے آپس میں لڑتے رہے. کس بات پہ؟ کہ بھئی تم کیوں گئے وہاں پہ، کیوں ملنے گئے؟ تو شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کے جو معاملات ہیں وہ تو میڈیا میں سامنے آئے. پھر لطیف کوسا اور سلمان اکرم راجہ چونکہ دونوں شیر افضل مروت ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں. لیکن ایک بات قیوم صاحب نوٹ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں غیر سنجیدہ لوگ تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف جانے لگے ہیں. اب فرنٹ پہ وہ لوگ آنے لگے ہیں جو سنجیدگی دکھائیں گے، جو اچھے بچے رہیں گے، جو مطلب ہے فضول باتیں نہیں کریں گے. یعنی شیر افضل مروت نے بھی 3 دن پہلے کہا تھا کہ مریم نواز نے میرے سپاری دی ہے، اور یہ کہاں ہے اب وہ بات؟ جھوٹ تھا نا، بہتان تھا، ختم ہو گیا. اب گنڈاپور صاحب نے کم از کم ایک بات ہم مانیں گے کہ انہوں نے سیکھا. وہ آئے، وہ بہت سنجیدہ رہے. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بہت مکمل پروٹوکول دیا، بار بار کہتے رہے سر ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور سر یہ لوڈ شیڈنگ، سر یہ تو. اور پرائم منسٹر باقاعدہ خود نوٹس لیتے رہے، جو باتیں وہ کرتے رہے. یعنی خود انہوں نے پیڈ اٹھایا ہوا تھا اور ان کی باتوں کا کے نوٹس لیتے رہے. اور جب گنڈاپور صاحب جانے لگے تو ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایک فون کے فاصلے پر ہوں آپ سے. تو یہ دیکھیں، یہ سیاست ہے، یہ کامیابی ہے. ہم تنقید کرتے رہے گنڈاپور پہ، لیکن آج انہوں نے آج اور کل انہوں نے بڑا اچھا جسچر دیا، تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے. لیکن جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاسی منظرنامے میں.
وہ پیچھے ہٹیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا شیر افضل مروت کبھی یہ کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے, تو اس کی بات کو اہمیت دینا تقریباً ختم ہو گیا ہے. جبکہ گنڈاپور اس ٹریک سے الگ ٹریک پر آیا تو اس کی بات کو اہمیت ملنے لگی, اور نہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں بلکہ کچھ اور جگہوں پہ. لیکن کچھ اور جگہوں والے کا اصل تو کیس ان کے ساتھ ہی ہے. آپ ریپیٹ کریں سوال. میں نے کہا اصل مسئلہ تو کچھ اور والوں کے ساتھ ہی ہے نا. نہیں, کچھ اور دیکھیں 9 مئی جو ہے دیکھیں اب اس کے اندر معاملات جو دیکھیں ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ علی مین گنڈاپور جو ہیں وہ انہوں نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے, بلکہ وہ جو پہلے کہتے رہے ہیں کہ جن کو 9 مئی کے واقعات کے اندر جن کے حوالے سے ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہیں ان کو ریلیف دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. لیکن جن کے خلاف ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں, جب گنڈاپور صاحب پہلے دن آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آئی جی کو حکم دیتا ہوں کہ 9 مئی کے کیسز واپس لے. کہا تھا نا ثبوت جن کے حوالے سے. میں نے یہاں پہ آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک جذباتی فضا ہے فی الحال, آپ ذرا تھمنے دے جذبات کو. وہ آفس سنبھالیں گے, ان کو بریفنگ ملیں گے, ان کی کوآرڈینیشن بڑھے گی, تو پھر وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو محسوس کریں گے. اور کیا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹی کا احساس کرنا شروع کیا ہے گنڈاپور صاحب نے. اور ان کی جو ملاقاتیں رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ سر جن لوگوں نے ریاست کے خلاف اگر کچھ حرکت کیے تو ہم کتن ان کو اون نہیں کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اندر جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے, اس لڑائی کے بعد دیکھیں نا اب تو ایک طریقہ کار بھی طے کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان سے جیل اڈیالہ جیل کے اندر کون کون لوگ جا کے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا ناسمجھی کا اندازہ قیوم صاحب اس سے لگائیں کہ گنڈاپور سے بعض پی ٹی آئی لیڈرز اس پر لڑ پڑے کہ آپ اکیلے کیوں گئے پرائم منسٹر کے پاس. یعنی وہ پروٹوکول کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. بھائی یہ تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی ملاقات ہے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں پروٹوکول کے خلاف ہے کہ میں ایک جھتا لے کر پرائم منسٹر ہاؤس جاؤں. اور وہ ملاقات تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ تو منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے یہ بھی کہا تو ان کے ساتھ تو احسن اقبال اور خواجہ آصف, تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ منسٹر اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ریلیونٹ معاملات جو ہوتے ہیں نا تو پرائم منسٹر اپنی ٹیم کو بٹھاتا ہے. یہ میں جاؤں یا مراد علی شاہ صاحب جائے یا سرفراز بگٹی آئے یا مریم نواز آئے, کوئی بھی آئے, تو وہ پہلے سے شیڈول طے ہوتا ہے کہ ان معاملات پر گفتگو کرنی ہے, اور پھر اس سے متعلقہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بٹھاتے ہیں. تو جو متعلقہ منسٹرز تھے ان کو بٹھایا, اور میرے جو معروضات تھے ان کو سنا گیا, ان کو نوٹ کیا گیا. اور تو یہ تو نہیں کہ میں وہاں سے پوری اسمبلی اور کابینہ اٹھا کر لاؤں اور پرائم منسٹر کے سامنے بٹھا دوں. یہ پروٹوکول نہیں ہوتا. یعنی اس پہ بھی ان کی کلاس لی گئی. اکیلے کیوں گئے تھے نا, کیا آپ اکیلے کیوں گئے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جب آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملات کس حد تک درست طور پر چلیں گے, کیونکہ جو وہ اڈیالہ میں جو پالیسی ہے وہ تو ایک کانفرنٹریشن کی اور تصادم کی پالیسی ہے. میں آپ کو ایک بڑی خبر دوں, اڈیالہ کی یہی پالیسی برقرار رہی اور وہ اس پالیسی پر نہیں آئے جس پہ علی امین گنڈاپور سنجیدگی اور قدر دانائی کے ساتھ, حالانکہ پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا, لیکن جو ہی ذمہ داری آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا. اگر اس ٹریک پر اڈیالہ والے نہیں آئے تو قیوم صاحب میری بات یاد رکھیں کہ الطاف حسین کے نام پر کراچی میں لوگ اپنے خاندان تک کو چھوڑ جاتے تھے, اپنے آپ کو مارتے تھے. ایسی کمٹمنٹ تھی الطاف حسین کے ساتھ. لیکن جب وہ ٹریک سے اترے تو آج الطاف حسین کی مقبولیت کہاں ہے اور اس کی طاقت کہاں ہے اور اس کی دہشت کہاں ہے کراچی میں, آپ کو دکھائی دیتی ہے. اگر وہ ٹوٹ سکتا ہے تو پھر یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. سمجھنا ہوگا معاملات کو اور بصیرت کے ساتھ
آگے بڑھنا ہوگا, خود سری کو ترک کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو آنے والے منظرنامے میں وہ دکھائی نہیں دیں گے آپ کو. میری بات نوٹ کر لیں. چلیں, میں نے نوٹ کر لی. اور اپنا سینٹ کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے ویسے آپس کی بات ہے یہ سینٹ دیکھیں جو ہے وہ شنید ہے, مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی کین ہے چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے لیے. وہ تو یوسف رضا گیلانی, اور اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کی وہ چھوڑی ہے سیٹ, اور ادھر جو ہے لیکن وہ جو 48 سیٹوں پہ الیکشن ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں تو اناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن نے شیڈول کو. وہ کل اور پرسوں یعنی 15 اور 16 مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے. پھر 21 مارچ کو اعتراضات, اور پھر 25 مارچ کو اس پہ فیصلہ آئے گا, اور پھر 27 مارچ کو حتمی فہرستیں آ جائیں گی, اور پھر چل اور 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن. 2 اپریل کو 21 اپریل کو ہے 2 اپریل ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد ہے, آپ کو 2 اپریل میرے پاس نوٹ بھی ہے, بلکہ میں تو دیکھ تو یہ جو ہے سسٹم مطلب ہے کہ چل پڑا. دوسری طرف جو ہے وہ IMF کی ڈیلیگیشن سے بھی آج مذاکرات ہوئے ہیں, اور مذاکرات کے بارے میں بڑی اچھی خبریں آئی ہے. اچھی خبریں تو آئی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر اور یہی باتیں میرے خیال میں گورنمنٹ پہلے سے کر رہی تھی, اور یہ ریفارمز کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, وہ جو کھاد کے اوپر جو گیس سبسڈی ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے. تو اب یہ میرا خیال میں یہ لاسٹ آنی ہے نا 1.2 بلین کی ڈالر کی جو قسط ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے نیگوشیٹ کرنا ہوگا. ووٹنگ 2 اپریل کو ہوگی. 2 اپریل کو سینٹ کی ووٹنگ 2 اپریل کو ہوگی. دیکھیے IMF کا جو ہے IMF وہ سینٹ کی بات ہم کر رہے تھے, تو میں نے کہا میں کنفرم کر لوں, وہ 2 اپریل ہے, 21 اپریل نہیں ہے, 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن. I stand corrected. اچھا, آج میں چونکہ میں اس خبر کے بارے میں زیادہ اویئر نہیں ہوں, لیکن مجھے بھی اتنی اطلاع ملی تھی کہ IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر کے ساتھ اور ہمارے نئے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے مذاکرات ہوئے ہیں, اور 1.1 ارب ڈالر فوری طور پر پاکستان کو مل جائیں گے. یہ تو وہ ٹرانش ہے نا جو کہ ڈیو ہے, جس کے لیے تو سارا کچھ کر کے یہ لگتا ایسے ہے. آج ہمارے ایک دوست ہیں جو اسی بیٹ کو کور کرتے ہیں, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ صورتحال حوصلہ افزا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن چونکہ میں اس بیٹ کا ہوں بھی نہیں اور میں نے اس کو کور بھی نہیں کیا, تو زیادہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن اس دوست سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صورتحال پازیٹیو ہے, انڈیکیشن بڑے پازیٹیو ہیں اس حوالے سے. تو اچھا, آپ ہمیں بتائیں کہ آج پشاور ہائی کورٹ, اب وہ اس پہ ہم بلاک کر چکے ہوئے ہیں. ویسے پشاور ہائی کورٹ سنی اطاعت کونسل کی جو ایک درخواست تھی, جس میں آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو الاٹ کی جائیں جو ان کے کوٹے کی بنتی ہیں, اور پھر اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا تھا جو متفقہ طور پر یہ تھا کہ آپ کو نہیں مل سکتی ہیں یہ سیٹیں, اور یہ سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو ملیں گی. اس پر 4 اور 1 سے اختلاف آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کے اندر. تو پھر اس فیصلے پنجاب کے ممبر نے اختلاف کیا تھا, اور باقی چیف الیکشن کمشنر اور پنجاب اور بلوچستان پختونخوا اور سندھ کے ممبران نے اس کے خلاف دیا تھا. تو اس کے بعد یہ چلے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں, بالکل وہی آپ کو پتا ہے 2 رکنی بینچ, پھر اس نے اسٹے بھی کر دیا تھا, اور پھر اس پہ جو ہے وہ کافی لے دے ہوئی تھی, تو اسی کی تھی. آج اس پہ پھر لارجر بینچ بنا 5 رکنی بینچ. تو 5 رکنی بینچ کریم صاحب, وہ 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا, تو انہوں نے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی بھجوایا تھا لارجر بینچ بنانے کی. جی ہاں بالکل. تو وہ اس نے آج سماعت کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ
مسترد کر دی ہے پی ٹی سنی اتحاد کونسل کی یہ درخواست مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے حوالے سے کہ اور ظاہر ہے کہ اس میں سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی مسترد ہو جائے گی جس طرح کی قانونی وہی بات ہے کہ اپنی لڑائی جھگڑے کے اندر غلط اسٹریٹجی اپنائی. حالانکہ ان کے پاس جماعت اسلامی کے پاس ساتھ بھی الائنس کرنے کی وہ تھی گنجائش تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتے تو آپ دیکھتے کہ کہاں پہ جو ہے وہ چلی جاتی میجورٹی. تو اینی ویز بہرحال انہوں نے یہ کی اور اب اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج بیرسٹر گور کی میں سن رہا تھا پریس کانفرنس, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ جلد از جلد اس کی سماعت ہو. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا کے کیا کہانی کھلتی ہے. یعنی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی. اچھی خبر پشاور ہائی کورٹ سے بھی نہیں ملی. پشاور ہائی کورٹ سے بھی ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی. تو یونینیمس ڈیسیژن ہے, مطلب یہ نہیں کہ کوئی اختلافی فیصلہ ہے, یونینیمس ڈیسیژن ہے. تو یہ تو ہو گئی چٹپٹی باتیں, آپ نے اندر کی جو ہے نا وہ لڑائی والی بتائی نہیں ہے. ویسے میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ لڑائیاں ہوتی رہی, کہ لطیف کوسا سلمان اکرم راجہ سے لڑتے رہے, شعیب شاہین. اچھا آپ کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ یہ منال والا کیس جو ہے اس کے اندر ہم یہ ذکر کرنا بھول گئے, منال والے کیس میں مختوم علی خان ہیں ویسے تو اوریجنل وکیل نا منال کے. اب منال سی ڈی اے اور آر وی ایف یعنی ریماؤنڈ ویٹرنری فارمز جو کہ ملٹری کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جو 8,063 ایکڑ اراضی ہے جس پہ منال ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے, یہ اس کو گراس یہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گھوڑے ہوتے تھے جو خچر ہوتے تھے تو ایک چراگاہ ہوتی تھی فوجی, تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہے ہماری, تو یہ اس کی. اور 1910 میں وہ کہتے ہیں ہمارے ناموں کی تھی. تو اس پہ جو ہے منال اور سی ڈی اے کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے کہ کرایہ ہم نے کس کو دینا ہے. تو یہ منال والے کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پہلے سی ڈی اے سے کیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آر وی ایف سے کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی اب ہم یہ دونوں کو ہم تو ہمارا پھٹا یہ ہے کہ کرا دیں. تو وہ جو منال کا موقف ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے اس سے بہت قریب ہے. سی ڈی اے کہتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے. تو جو ہے اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی, اٹارنی جنرل کی بھی کافی کلاس ہوئی تھی, یہاں تک کہا چیف جسٹس نے کہ اگر کوئی طاقتور آ جائے تو آپ کی ہوا نکل جاتی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ ریکارڈ مانگا ہوا ہے. تو اچھا اس میں ہوا کیا کہ منال کی طرف سے سلمان اکرم راجہ پیش ہو رہے ہیں, اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہوئی, وہ وائلڈ لائف بورڈ جو ہے وہ بھی اس کے اندر فریق ہے. اس کی چیئر پرسن ہے مسز رانا سعید. وہ جو ہیں جب یہ سماعت ختم ہوئی نا تو وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس ہیں. اچھا سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں مخدوم علی خان صاحب کی جو ہے خوش دامن ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کیس کے اندر پیش ہو جاؤں, لیکن انہوں نے کافی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے, سارا کیس ہی تقریباً آرگو کیا. تو جب سماعت ختم ہوئی ہے اس کے بعد وہ مسز جو رانا ہیں وائلڈ لائف کی چیئر پرسن, وہ آئی ان کے پاس, تو بہت غصے سے ان کو کہنے لگی سلمان اکرم راجہ صاحب آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا, یہ ہائیلی امورل ہے جو آپ نے کیا. کیا ہم نے کہا یہ کیا ہوا؟ جب ان سے پوچھا رانا صاحب سے, کوئی چڑھائی کر انہوں نے وہ اچھی خاصی چڑھائی کی. پھر بعد میں پتہ یہ انہوں نے بتایا, یہ انہوں نے کہا کہ جی یہی کیس جو ہے ہم سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس لے کے گئے تھے, ہم نے ان کو ساری فائلیں دی, سارا کیس ان کو دیا, اور انہوں نے کہا میں تو الیکشن میں بزی, میں تو نہیں پیش ہوں گا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنا وکیل دوسرا کر لیا تو منال کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب انٹر ہو گئے. تو اب وہ اس کے اوپر وہ بڑی برنگیخ تھی کہ ہمارا سارا کیس آپ کو پتہ ہے اور آپ دوسری پارٹی کی طرف سے پیش ہو گئے. تو ہر طرف سے صورتحال گمبھیر ہے, نا گفتبے. بہرحال اچھا آج وہ ایک اور ریکاؤنٹنگ میں گجرانوالہ سے قیوم نارا صاحب جو ہے وہ مظہر قیوم نارا جیت گئے 3,000 پلس ووٹوں سے. یہ بڑے پاپولر ہیں, یہ ہمیشہ یہ حلقہ جیتتے رہے. تو جب الیکشن ریزلٹس آئے تو میں اس پہ بڑا حیران تھا کہ یہ تو بڑے پاپولر ہیں, جس طرح احسن اقبال اپنا حلقہ
جیتے ہیں یا خواجہ آصف جو پاپولر کینڈیڈیٹ ہیں نا الیکٹیبلز ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے. تو یہ تو دن بدن سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو، بڑے بڑے صحافیوں کو نام لے کے تانے مار رہے ہیں اور کہ آپ کے پاس فارم 45 ہے، ذرا وہ تو لے. وہ جو جس نے 6 بجے سے پہلے 180 سیٹیں دلوائی تھی اور یہ صحافت کر رہے ہیں، یہ صحافت کر رہے ہیں. شاباش آفرین ایسی صحافت. تو پھر میرا خیال میں کلوز کر دیں. کلوز کر دیں. چلیں جی، ان چٹپٹی خبروں کے ساتھ جو کہ ہمیں حماد حسن صاحب نے بتائی ہیں کہ کور کمیٹی کے اندر کیا کچھ ہوا. لطیف کھوسا نے سلمان اکرم راجہ پہ چڑھائی کی، شعیب شاہین نے شیر افضل مروت پہ چڑھائی کی، اور سب نے مل کے علی مین گنڈاپور پہ چڑھائی کی. اور ابھی اڈیالہ سے کیا تھا وہ دیکھنے والی بات ہے. تو ہم آسا مسلسل بتا رہے ہیں کہ جناب کافی قسم کی دھڑے بندی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر چل رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، اچھے بچے نہ بننے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.